سورہ آل عمران، 5واں رکوع۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش یقیناً اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ تھی، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ اس کی قدرت کاملہ کا اس سے زیادہ روشن ثبوت ہے۔ اس رکوع میں جناب مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح حقائق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، ان کی عظمت، نبوت اور معجزات کا واضح انداز سے بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ نجران کے وقت کو بھی ان حقائق سے مطلع کیا جائے اور تا قیام قیامت حق روشن رہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تم کو چن لیا ہے اور ظاہری اور باطنی دونوں طرح خوب پاک کر دیا، یہود کی جھوٹی تہمتوں سے بھی پاک صاف رکھا، اور تم کو سب جہان کی عورتوں پر اپنے زمانے میں فضیلت دی۔ یعنی ایک فضیلت اور برگزیدگی تو اس کے زمانے تک خاص تھی، ایک یہ فضیلت کے بدون مسح بشر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کو پیدا کیا، یہ فضیلت ہمیشہ کے لیے خاص ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ان آیات کا تقاضا ہے کہ اے مریم، انتہائی ادب سے اپنے رب کی بندگی کرو، اس کو حاضر ناظر جان کر اس کے سامنے ادب سے کھڑی رہو اور سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بیت المقدس میں جو عبادت گزار ہیں ان کے ساتھ تم بھی قیام، رکوع و سجود بجا لاؤ، تاکہ ادب کے ساتھ تعظیم و تعمیل کی نعمت میسر ہو، سجدے میں قرب پاؤ، رکوع میں حضوری میسر ہو۔ یہ شرائط بندگی ہیں، انہیں بجا لاؤ۔ اجزائے نماز کی لطافت کو کھول کر بیان کیا گیا، اور دراصل اس سے مراد کل نماز ہی ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اے رسول، یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور آپ اس وقت بھی ان کے پاس موجود نہ تھے جب مریم کی ماں مریم کو لے کر آئیں اور ہیکل مقدس کے مجاور قرآن اندازی کے طور پر اپنے اپنے قلم دریا میں پھینک رہے تھے کہ مریم کی تعلیم و تربیت، پالنے پوسنے کا ذمہ دار کون بنے، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب اس کفالت اور ذمہ داری کے متعلق وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ کیا یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ آپ پر وحی فرما رہا ہے، اس امر کا بین ثبوت نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر نازل کی ہوئی کتاب حق ہے؟ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سلسلہ بھی نجران کے وفد اور آنے والی قوموں پر مخفی نہ رہے، آپ وہ بھی بیان فرما دیجئے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ وہ واقعہ بھی یاد دلائیے جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے ایک حکم کی، ایک کلمہ کن کی بشارت دیتا ہے، یعنی خدا کے حکم سے تمہارے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا، باعزت، باآبرو ہوگا، اور اللہ کے مقربوں میں سے ہوگا۔ اسے دنیا والے بھی چاہیں گے اور وہ مقرب بارگاہ بھی ہوگا، یعنی وہ بڑا باوقار اور لوگوں کے تان اور تشنے سے بری ہوگا، اور یہ بھی اطمینان رکھو کہ وہ اپنے متعلق خود ہی لوگوں کو بتا دے گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا گہوارے میں اور پختہ عمر میں بھی، یعنی جب کہ ماں کی گود میں ہوگا اس وقت بھی لوگوں سے ہم کلام ہوگا، اور یہی معجزات انداز کلام اس وقت بھی ہوگا جب وہ دوبارہ دنیا میں نازل ہوگا، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ ان کے متعلق ایک عبد صالح ہی کا تصور رکھنا، غلط خطرات کو نہ دل میں جگہ دینا، نہ دوسروں کے کہنے سے اثر لینا،
یعنی یہ کلام حضرت مریم کے اطمینان قلبی کے لیے کافی و شافی تھا، پھر بھی فطرت انسانی دلیل کی طالب رہتی ہے، اس کے آثار یہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ مریم بولی ہے میرے رب، میرے لڑکا کیوں کر ہوگا، حالانکہ مجھ کو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، مجھے بشر نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں، اس کی قدرت کی حد بندی نہیں، وہ جس طرح چاہے اور جو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کا ذکر تھا، درمیان میں جناب مریم علیہ السلام کے اطمینان کے لیے ایک بات آ گئی، اب پھر عیسیٰ علیہ السلام پر ان آیات کا ذکر جاری ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تمہارے بیٹے عیسیٰ کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور توریت و انجیل سب کچھ سکھا دے گا۔ وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرٌ بِإِذْنِ اللَّهِ أُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیات لکم ان کنتم مومنین۔ اور اللہ ان کو بنی اسرائیل کی طرف یہ پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجے گا کہ بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ پھر ان 5 معجزات کا ذکر کرے گا جو کلمت اللہ کے اثر کو ظاہر کرتے ہیں، تو وہ ان سے کہے گا دیکھو میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے ایک پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کرتا اور مردے کو جلاتا ہوں، اور تم جو کچھ کھا کر آؤ یا اپنے گھر میں رکھ کر آؤ میں تم کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں میری کلمت اللہ ہونے، اللہ کے رسول ہونے اور مسیح عیسیٰ بن مریم ہونے کی تمہارے لیے پوری پوری نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اگر تمہارے قلب میں ایمان کی جھلک ہو، دل مردہ نہ ہو چکا ہو، تو یہ وہ نشانیاں ہیں جن سے ہر طرح کے شکوک و شبہات کی تلافی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور عظمت بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کا بیان جاری ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور لوگوں میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب کی جو توریت ہے، اور میں اس واسطے آیا ہوں کہ کچھ وہ چیزیں جو تم پر توریت کے حکم کے بوجہ حرام تھیں وہ اب اللہ ہی کے حکم سے حلال کر دوں، اور یہ سب میں خود نہیں کرتا، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نشانی لے کر آیا ہوں اور سراپا نشانی بن کر آیا ہوں، تاکہ تم اللہ کی قدرت و حکمت کو سمجھو، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ یعنی وہی خالق ارواح، خالق کائنات ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے، یہی اس کے قرب کا راستہ ہے، اس سے تم بھی مرتبہ کمال پر پہنچ سکتے ہو اور میں بھی۔ فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔
پھر ان معجزات اور دین میں سہولتوں کے باوجود جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیل کا کفر و انکار محسوس کیا تو فرمایا، کون ہے کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کرے؟ اس پر آپ کے چند جانثار حواریوں نے جواب دیا، اللہ کے کلمہ حق کے مدد کرنے والے ہم ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ یہاں آپ ہماری اس فرما برداری کا مشاہدہ فرمائیں اور اللہ کے سامنے آپ ہماری اس فرما برداری کی تصدیق فرمائیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا رسولا فاکتبنا مع الشاہدین۔ نیز ہماری دعا ہے، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا ہے اور ہم تیرے رسول کے فرما بردار ہوئے ہیں، پس تو ہم کو حق کی شہادت دینے والوں میں لکھ لے، یعنی ان مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا نام درج فرما جن کا ترہ امتیاز کلمہ شہادت ہے۔ واضح رہے کہ نبی آخر الزماں پر ہر نبی اور ان کا سچا مطیع ایمان لایا۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پھر ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ تدبیریں کی اور اللہ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی خفیہ تدبیر کی، یعنی کفار کی تدبیر کا رد کیا، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ خدا کا انتقام غالب ہے، اللہ ان مکاروں کو خوب سزا دینے والا ہے۔